بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الجملة الحالیة المصدرة بفعل ماض مثبت بعد الا او قبل او الشرطیہ وجب تجریدها من الواو۔ خوب، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ حال مفرد بھی واقع ہوتا ہے اور اصل یہ ہے کہ حال مفرد واقع ہو، لیکن یہ شبہ جملہ بھی واقع ہوتا ہے، یہ جملہ بھی واقع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی واقع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی واقع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ حال کوئی مستقل تو ہے نہیں جملہ، یہ تو آتا ہے ذوالحال کی حیت کو بیان کرنے کے لیے، لہذا حال اور ذوالحال کے درمیان کوئی رابط ہونا چاہیے جو ان کا آپس میں جوڑے۔ بات ہوئی کہ ان کا رابط کیا ہوگا، ضمیر ہوتی ہے، ان کا رابط واو ہوتی ہے الی آخر۔ پھر ہم نے کہا جی اگر حال مفرد یا شبہ جملہ ہو تو رابط کیا ہوگا، پھر گزارش کی کہ اگر حال جملہ اسمیہ ہو تو حال اور ذوالحال کے درمیان رابط کیا ہوگا۔ کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ اگر حال جملہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، اب جملہ فعلیہ ظاہر ہے یا وہ فعل ماضی سے شروع ہوگا یا وہ فعل مضارع سے شروع ہوگا۔ پھر اگر ماضی سے ہوگا یا وہ ماضی مثبت ہوگا یا ماضی منفی ہوگا، اگر فعل مضارع سے شروع ہوگا تو مضارع یا مثبت ہوگا یا مضارع منفی ہوگا۔ آج اس بحث کو یہاں مکمل کریں گے۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور وہ شروع ہو رہا ہو فعل ماضی سے اور ماضی مثبت ہو تو وہاں پر رابط واو اور قد ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آج اگلی بات ہے، پوری توجہ، وہ یہ ہے کہ اگر جملہ حالیہ فعلیہ ہو، اسمیہ نہ ہو، اور وہ جملہ حالیہ فعلیہ اگر فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو اور ماضی بھی ماضی مثبت ہو، منفی نہ ہو، پوری توجہ، اگر جملہ فعلیہ حالیہ ماضی مثبت سے شروع ہو رہا ہو تو کل ہم نے کہا تھا وہاں واو اور قد کے ساتھ اس حال کا ذوالحال سے ارتباط کریں گے، لیکن آج فرماتے ہیں کہ اگر وہ جملہ حالیہ فعلیہ الا کے بعد واقع ہو یا او شرطیہ کے بعد واقع ہو تو پھر اس جملہ فعلیہ حالیہ کو واو اور قد سے مجرد کرنا واجب ہے۔ اگر کل والی بات سمجھ آئی ہوگی تو آج والی آسان ہو گئی۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر جملہ حالیہ فعلیہ فعل ماضی مثبت سے شروع ہو تو وہاں ارتباط کرنا ہے واو اور قد کے ساتھ۔ آج آپ نے اسی کو ذکر کرنا ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر جملہ حالیہ فعلیہ فعل ماضی مثبت سے شروع ہو تو دو مقام ایسے ہیں جہاں اس جملہ حالیہ کو واو اور قد سے مجرد کرنا ہے، یعنی واو کو بھی ذکر نہیں کرنا، قد کو بھی نہیں کرنا، نہ لفظاً لا تقدیراً۔ وہ کون سے مقام ہیں؟ جہاں جملہ حالیہ فعلیہ الا کے بعد واقع ہو یا جملہ حالیہ فعلیہ او جو او بمعنی جو شرطیہ ہوتی ہے، شرط کے معنی میں ہے، اس کے بعد واقع ہو۔ یہاں پر نہ واو کو ذکر کرنا ہے نہ ہی قد کو، ہے وہی جملہ فعلیہ
وہی فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے، بالکل مثبت ہے، لیکن چونکہ الا اور یا او شرطیہ کے بعد ہے، یہاں پر نہ واو کو ذکر کرنا ہے لفظاً نہ تقدیراً، اور نہ ہی قد کو ذکر کرنا ہے نہ لفظاً اور نہ ہی تقدیراً۔ ٹھیک ہو گیا؟ اذا وقعت الجملۃ الحالیہ، پوری توجہ، اگر جملہ فعلیہ حالیہ المصدرہ بفعل ماض مثبت، جس کا آغاز فعل ماضی مثبت سے ہو رہا ہے، اگر یہ جملہ فعلیہ حالیہ واقع ہو بعد الا کے بعد او قبل او، سوری میں شاید غلط کہہ گیا پہلے، الا کے بعد یا او شرطیہ سے پہلے، میں نے شاید ابتدا میں اشتباہ ہو گیا کہ بعد کہہ دیا، الا کے بعد یا او شرطیہ سے پہلے ہو، تو ان دو صورتوں میں وجب تجریدها من الواو والقاد، تو اس جملہ حالیہ کو واو اور قاد سے مجرد کرنا۔ مراد کیا؟ یعنی اس جملہ فعلیہ پر نہ واو لگائیں گے نہ ہی قاد، دونوں کو نہیں لائیں گے، لفظاً و تقدیراً، نہ لفظاً ذکر ہوگا اور نہ ہی ان کو تقدیری فرق کریں گے، مقدر بھی نہیں ہوں گے، نہ اصلاً ان کا وہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، جس کی مثال یہ ہے الا کے بعد ہو یا او شرطیہ سے پہلے۔ اچھا، مثال ما تکلم الا ضاحکا، یہ ضاحکا ہمارا محل شاہد ہے، ضاحکا فعل ماضی ہے، مثبت ہے، لیکن چونکہ الا کے بعد واقع آیا ہوا ہے، لہذا یہاں پر وقد ضاحکا واو اور قد دونوں کو ذکر نہ کرنا واجب ہے۔ ما تکلما، اس نے کلام نہیں کی، در حالانکہ وہ ہنس پڑا، ضاحکہ یعنی اے ضاحکان، در حالانکہ وہ ہنس رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب یہاں ضاحکہ یہ فعل ماضی ہے، با فاعل جملہ فعلیہ حال ہے، لیکن واو اور قد اس لیے نہیں چونکہ یہ الا کے بعد واقع ہوا ہے۔ خوب، پھر ضاحکہ میں بھی ہوا کی ضمیر ہے، تکلمہ میں بھی ہوا کی ضمیر ہے، وہ تکلمہ میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال تھی، اس میں جو ضمیر ہے یہ اس کے لیے رابط ہے، واو اور قد کی ضرورت یہاں پر نہیں۔ دوسری مثال کہ او شرطیہ سے پہلے ہو، فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے لَأَرْعَيَنَّ أَحْدَ وَدَادِكَ رَاسَلْتَنِي أَوْ قَاطَعْتَنِي، لَأَرْعَيَنَّ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، میں ضرور رعایت کروں گا، میں ضرور پاسداری کروں گا، کس کی؟ عہد وداد کا، تیرے ساتھ محبت کے، دوستی کے، عہد کی، پیمان کی، جو میری تیرے ساتھ دوستی اور محبت کا پیمان ہے اس کی میں ضرور رعایت کروں گا، پاسداری کروں گا۔ راسلتنی، اب اصل ہے وقد راسلتنی، یعنی یہاں واو بھی نہیں لگانا اور قد بھی نہیں لگانا، کیوں؟ چونکہ راسلتنی او اس کے بعد او ہے، او شرطیہ سے پہلے ہے، یہ او بمعنی اذا کے ہے، یہ او شرطیہ ہے۔ راسلتنی، در حالانکہ تو مجھے خط لکھ، رسالہ لکھ، یعنی مجھ سے رابطہ رکھ، او قاطعتنی، یا مجھ سے رابطہ قطع کر دے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس اصل گویا کہ جملہ تھا اذا راسلتنی او قاطعتنی، یہاں او شرطیہ ہے جو اذا کے معنی میں ہے، لہذا چونکہ راسلتنی او شرطیہ سے پہلے آیا ہے، لہذا وقد راسلتنی کی بجائے خالی راسلتنی کہیں گے، واو اور قد سے مجرد کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہ تو ہو گیا کہ اگر وہ جملہ حالیہ فعلیہ فعل ماضی مثبت سے شروع ہو رہا تھا،
اب فرماتے ہیں اذا کانت الحال جملتاً فعلیتاً فعلها ماض منفی، لیکن اگر حال ہے تو جملہ فعلیہ لیکن اس میں جو فعل ماضی استعمال ہوا وہ مثبت نہیں بلکہ منفی ہے۔ اوپر جو ہم نے دو قانون پڑھے ان دونوں میں تھا کہ فعل ماضی مثبت تھا، یہاں پر ہے کہ ہے وہی فعل ماضی لیکن یہ ماضی منفی ہے۔ اچھا جی، جیسے فعلها ماض منفی بما، یعنی ما نافیہ اس پر داخل ہے۔ وجب اقترانها بالواو، یعنی واجب ہے کہ اس جملہ فعلیہ کے ساتھ فقط واو لگائی جائے، یعنی رابط واو ہوگی، قد کو ذکر نہیں کرنا۔ یہ دیکھو نا، بالواو فقط، فقط کا مطلب ہے یہاں قد کو ذکر نہیں کرنا، صرف واو کو ذکر کرنا ہے اور وہی ان کے درمیان رابط ہے۔ اگر جملہ حالیہ فعلیہ فعل ماضی سے شروع ہو لیکن وہ فعل ماضی منفی بما ہو، اس ماضی پر ما نافیہ داخل ہے، منفی ہے، تو پھر وہاں پر اس کا ذوالحال سے رابط کے لیے فقط واو کو ذکر کریں گے، قد کو ذکر نہیں کریں گے۔ مثال یہ ہے، وقف الخطیب وما فاہا ببنت شفت، بنت شفا یہ لقب ہے، منہ کو کہتے ہیں، لب کو یا منہ کو، اس کو عربی میں بنت شفت یعنی منہ کو کہتے ہیں۔ وقف الخطیب، خطیب کھڑا ہوا، وما فاہو ببنت شفت، در حالانکہ اس نے کوئی تکلم نہیں کیا، ما فاہا، اب فاہا پر مائے نافیہ داخل ہے، یہ فاہا فعل ماضی ہے جس پر ما داخل ہے، لہٰذا اس لیے اس سے پہلے ہم نے واو کو ذکر کیا ہے فقط، وقد نہیں کہا بلکہ صرف واو ہے۔ وما فاہا، فاہا فعل ماضی، ما اس پر نافیہ ہے، ما فاہا یعنی اس نے کوئی بات نہیں کی، زبان نہیں کھولی، مراد یہ ہے۔ بنت شفت، بنت شفت میں نے گزارش کی کہ یہ عربی میں لقب کے لیے ہے کہ یہ لب اور منہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بنت شفت، ٹھیک ہے جی۔ ما فاہا ببنت شفت، اس نے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کی، یعنی اس نے منہ نہیں کھولا۔ ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ فاہا فعل ماضی ہے لیکن اس پر ما نافیہ داخل ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے اس سے پہلے فقط واو کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہاں پر وہ آ گئی، ما فاہا، فاہا میں ہوا کی ضمیر ہے جو اس خطیب کی طرف، در حالانکہ اس خطیب نے اور منہ سے کوئی بات نہیں کی، تکلم نہیں کی، منہ نہیں کھولا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فاہا میں ضمیر بھی ہے جو خطیب کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری مثال، جاء وعید وما طلعت الشمس، اب دیکھو نا، طلعت یہ فعل ماضی ہے لیکن اس پر ما داخل ہو گئی تو ماضی منفی ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں جاء وعید، زید آیا، در حالانکہ سورج نے طلوع نہیں کیا۔ اب یہاں طلعت میں کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شمس فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، لہذا فقط وہی واہ ہی رابط ہے۔ وہاں فاہا میں ضمیر تھی جو خطیب کی طرف جا رہی تھی لیکن طلعت میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا شمس جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب، یہ دو مثالیں ہو گئیں واضح۔ خوب، یہاں تک تو ایک بات ہو گئی مکمل کہ اگر جملہ فعلیہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو، اب وہ مثبت سے ہو یا منفی سے ہو، تو اس صورت میں اس حال اور ذوالحال کا آپس میں ارتباط کس طرح کیا جائے گا، اس میں رابط کیا ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں دو صورتیں اور ہیں کہ اگر وہ جملہ حالیہ فعلیہ فعل ماضی سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ وہ فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہو، یعنی اگر وہ جملہ فعلیہ مصدرہ بفعل ماضی نہیں ہے بلکہ مصدرہ بفعل مضارع ہے، بفعل ماضی نہیں ہے، تو اب ان کا ارتباط آپس میں کیسے ہوگا، یہاں اب رابط کیا ہوگا۔
ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ، آسان سی بات ہے۔ اذا کانت الحال جملتاً فعلیتاً، اگر حال جملہ فعلیہ ہو لیکن فعلھا مضارع، لیکن اس کا فعل مضارع ہو، تو پھر وہی دو صورتیں، آیا فعل مضارع مثبت ہے یا فعل مضارع منفی ہے۔ پہلے فرماتے ہیں اگر اس میں جو فعل ہے وہ فعل مضارع مثبت ہے، ارتبطت بالضمیر وحدہ، تو حال اور ذوالحال کے درمیان رابط فقط ضمیر ہوگی، یعنی حال جملہ حالیہ میں ایک ضمیر ہوگی جو اس ذوالحال کی طرف پلٹ رہی ہوگی اور وہی ان کے لیے رابط ہوگی، کوئی واو کوئی قد اور کچھ بھی یہاں ذکر نہیں ہوگا۔ ذرا غور فرماتے ہیں اذا کانت الحال جملتاً فعلیتاً، اگر حال جملہ فعلیہ ہو لیکن فعلھا مضارع مثبت، لیکن اس کا فعل ماضی نہیں بلکہ فعل مضارع ہے اور ہے بھی مضارع مثبت، ارتبطت بالضمیر وحدہ، تو اس حال اور ذوالحال کے درمیان ارتباط فقط ضمیر کے ذریعے ہوگا، کوئی واو وغیرہ ذکر نہیں ہوگی۔ جیسے اقبل الصدیق، دوست آیا، یبشر القوم، در حالانکہ وہ قوم کو بشارت دے رہا تھا۔ اب دیکھو نا، یبشرو سے پہلے نہ کوئی واو ہے نہ قد، بلکہ یبشرو یہ فعل مضارع مثبت ہے، یبشرو میں جو ہوا کی ضمیر ہے جو صدیق کی طرف جا رہی ہے، یہی اس صدیق ذوالحال اور اس جملہ حالیہ کے درمیان رابط ہے، یبشرو، ٹھیک ہے جی، در حالانکہ وہ دوست بشارت دے رہا ہے قوم کو۔ خوب فرماتے ہیں ما لم تقع قبلہا قد فیجب ارتباطھا بالواو ایضاً، یہ فرماتے ہیں اس صورت میں ہے کہ اگر فعل مضارع سے پہلے قد نہیں ہے تو پھر واو بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس سے پہلے قد آ گیا تو پھر واجب ہے کہ اس قد کے ساتھ واو بھی لگائی جائے، یعنی اگر اس فعل مضارع مثبت سے پہلے قد نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہ واو ہوگی نہ قد ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر اس فعل مضارع سے پہلے قد ہوگا تو پھر واو لگانا بھی واجب ہوگا، صرف قد نہیں ہوگا۔ مثال فرماتے ہیں لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، ٹھیک ہو گیا، تم مجھے کیوں اذیت کرتے ہو، وقد تعلمون، اب دیکھو نا جی، یہ تعلمون فعل مضارع ہے، مثبت ہے، جملہ حالیہ ہے، در حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہاں پر خالی قد تعلمون نہیں بلکہ اس کے ساتھ واو بھی موجود ہے، وقد تعلمون، ٹھیک ہے جی، تؤذوننی، توزونانی، اب توزونہ میں بھی ظاہر ضمیر ہے انتم کی، تعلمونہ میں بھی ہے، اب یہ تعلمونہ کی ضمیر اسی توزونہ والی، جو توزونہ میں بھی انتم کی ضمیر ہے کہ تم مجھے اذیت دیتے ہو، وہ ذوالحال تھی، یہ اس کا حال ہے، اور یہ قد خالی نہیں ہے بلکہ وقد ہے، اگر قد نہ ہوتا تو پھر وہ بھی نہ ہوتی ہو۔ یہ تو ہو گیا کہ اگر اس جملہ فعلیہ میں استعمال ہونے والا فعل مضارع مثبت تھا۔ آخر اذا کان المضارع منفیہ، اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور اس جملہ فعلیہ میں استعمال ہونے والا فعل مضارع ہو لیکن وہ مضارع منفی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو فعل مضارع منفی ہے اس کی پھر آگے ایک دو صورتیں ہیں، مثلا
آیا وہ لم اور لما کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہے یا لائے نافیہ اور یا مائے نافیہ کے ساتھ؟ دونوں کا حکم استاد شرطونی نے علیحدہ لکھا ہے، پھر آخر میں ایک نکتہ بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں اذا کان المضارع منفیا بلم او بلما، اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور اس میں فعل مضارع استعمال ہو، لیکن وہ مضارع منفی ہو، لیکن حرف نفی لم یا لما استعمال کیا گیا ہو، ان دو کے ذریعے منفی ہو، فالمختار ربطها بالواو والضمیر معا۔ استاد شرطونی فرماتے ہیں کہ میرا نزدیک، میرا مختار یہ ہے، میرے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ وہاں پر رابط واو بھی ہو، یعنی اس کو بھی ذکر کرنا ہے، والضمیر اور ضمیر بھی، ٹھیک ہے جی، وہ فعل مضارع میں ضمیر ہوگی جو ذوالحال کی طرف جا رہی ہوگی، تو رابط واو بھی ہوگی اور ضمیر بھی۔ جیسے ادبت المذنبا، میں نے مذنب کی، گناہگار کی، غلط کار کی تادیب کی، ولم اشفق، در حالانکہ میں نے اس پر کوئی شفقت نہیں کی۔ اب یہاں پر یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ لم اشفق یہ فعل مضارع ہے، لم کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہے، اب یہاں پر واو کو لگایا گیا ولم اشفق، اور اشفق میں ضمیر بھی ہے انا کی جو اسو ادبتو کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، بس واو بھی رابط اور اشفق میں انا کی ضمیر بھی۔ کتفت ثمرتا، میں نے پھل کو چنا، کت ہونے چننا، ولما تنزج، در حالانکہ ابھی وہ پکا نہ تھا۔ اب دیکھو نا، تنزج فعل مضارع منفی بلما ہے، اس لیے اس سے پہلے واو کو ذکر کیا، یہ بھی رابط ہے، اور تنزج میں وہ جو ہجا کی ضمیر ہے جو ثمرہ کی طرف، در حالانکہ وہ پھل ابھی پکا نہیں تھا، یہ رابط ہے، واو بھی ہے اور تنزج میں ہجا کی ضمیر بھی رابط ہے۔ خوب فرماتے ہیں وقت تاتی بواو فقط، لیکن بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فعل مضارع منفی بلم آیا ہے لیکن رابط فقط واو ہوتی ہے، ضمیر نہیں ہوتی۔ جیسے جاء زیدن، آیا زید، ولم تطلع الشمس، در حالانکہ سورج نے طلوع نہیں کیا۔ اب یہاں پر خالی واو رابط ہے، لم تطلع میں کوئی ضمیر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فاعل الشمس ظاہر ہے، جب فاعل ظاہر ہو تو فعل میں کوئی ضمیر نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہو گیا کہ اگر وہ منفی بلم یا لما تھا۔ وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا بِلَا أَوْ مَا، لیکن اگر فعل مضارع کی نفی لائے نافیہ یا مائے نافیہ کے ساتھ کی گئی ہو اور توبتت بالضمیر، تو وہاں پر پھر واو ذکر نہیں ہوتی بلکہ حال و ذوالحال کا ارتباط فقط ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے قم تو لا ابالی، یعنی ولا ابالی، وقد لا ابالی، نہ اس طرح نہیں کہنا، واو آنا ہے نہ قد، کچھ بھی نہیں آنا۔ فرماتے ہیں قم تو میں کھڑا ہوا، لا ابالی، در حالانکہ مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب لا ابالی، اس میں بھی ابالی میں انا کی ضمیر ہے جو قم تو کی انا ضمیر ذوالحال کے ساتھ جس کا ارتباط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زورتوں کا، دوسری مثال مائے نافیہ کی، زورتوں کا، میں نے تیری زیارت کی، ما اخاف منک شرا، در حالانکہ مجھے تجھ سے کسی شر کا خوف نہیں ہے۔ اب ما اخاف منک شرا، اب اخاف یہ بھی مضارع ہے لیکن اس پر مائے نافیہ داخل ہے۔ اب زورتوں کا اور اخاف، زورتوں کا میں بھی ظاہر ہے وہ انا تھا جو ذوالحال تھا،
اخافوں میں بھی انا کی ضمیر ہے جو رابط ہے اس ذوالحال ذوالتوقی والی ضمیر سے، یہاں پر بھی کسی واو کا ذکر نہیں ہے۔ تو پس یہ بحث یہاں مکمل ہوگی، بڑی دقیق بحث ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو لکھ لیا کریں تو یہ بہتر ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے کہ حال کی بات کہ حال و ذوالحال کے درمیان بڑی باریک بات تھی کہ حال میں اثر افراد تھا، تو یہ بھی کہا کہ حال مفرد بھی ہوتا ہے، شبہ جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ بھی ہوتا ہے، پھر جملہ ہوتا ہے تو اسمیہ بھی ہوتا ہے، فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا فعلیہ ہو تو کبھی اس میں فعل ماضی کا استعمال ہوگا، کبھی مضارع کا استعمال ہوگا، پھر جو ماضی ہے یا مضارع کبھی وہ مثبت ہوگا کبھی منفی ہوگا۔ کس صورت میں، کس انداز میں رابط اس حال اور ذوالحال کے درمیان کیا ہوگا، یہ بات بحمداللہ یہاں پر تفصیل سے مکمل ہو گئی۔ اب اگلی بات انشاءاللہ علیحدہ ہے کہ حال اور ذوالحال کا عامل کیا ہے، پھر حال کا مرتبہ کیا ہے، آیا یہ ذوالحال کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔